زمانہ جو تو چاہتا ہے بندے، جو تو چاہتا ہے بندے، جو تو چاہتا ہے بندے، جھکے قدموں میں زمانہ، تو یہ پہلے عہد کر لے، تو یہ پہلے عہد کر لے، ہے حلال رزق کھانا، تو یہ پہلے عہد کر لے، ہے حلال رزق کھانا۔ ناظرین چینل کو سبسکرائب کریں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جزاک اللہ۔ اب میں اس کے بعد مفتی انعام الباری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے کلام سے ہمیں نواز دیں، ہم آپ کے انتظار میں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، اما بعد، قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر گھڑی ہر پل نیا انداز ہونا چاہیے، ہر گھڑی ہر پل نیا انداز ہونا چاہیے، تجھ کو گاہے سوز گاہے ساز ہونا چاہیے، یوں کبوتر بن کے اس دنیا میں گزر ممکن نہیں، تجھ کو شاہین و عقاب و باز ہونا چاہیے۔ اس باوقار اجلاس کی صدارت فرما رہے صدر ذی وقار معزز علماء ذی قدر اور ملک ہندوستان کے غیور نوجوانوں، مجھے صرف 2 منٹ آپ کے سامنے بولنا ہے، مجھے آپ کے سامنے زیادہ دیر گفتگو نہیں کرنا ہے۔ 2-3 پیغام آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ بزرگوں، نمبر 1 کہ آپ زندہ قوم بنیے، زندہ قوم اپنے ملک کے حالات سے، اپنے اسٹیٹ کے حالات سے، اپنے گھر کے حالات سے باخبر رہتی ہے، آپ زندہ قوم بنیے۔ دوسرا پیغام بزرگوں، بھائیوں اور ملک ہندوستان کے خیور نوجوانوں، یہ ملک ہندوستان دارالخلافت ہے، یہ ملک ہندوستان دارالنبوت ہے، یہ ملک ہندوستان دارالسلطنت ہے۔ اس ملک ہندوستان کے دارالخلافت کو، دارالنبوت کو اور دارالسلطنت کو بچانے کے لیے مسلمانوں، نوجوانوں، تمہیں ملک ہندوستان کے اندر آگے آنا ہوگا، اور آگے آنے کے لیے بہترین ہتھیار تعلیمی ہتھیار ہے۔ تعلیمی تربیت اصلاحی کنونشن کے زیر اہتمام یہ میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، تعلیمی میدان میں آپ آگے آئیے، یہی وہ ہتھیار ہے جس کے ذریعے سے آپ ملک ہندوستان کے اندر باوقار شہری بن سکیں گے۔ اگر آپ نے سیکٹر کمیٹی کی رپورٹ کو دیکھا ہوگا تو سیکٹر کمیٹی کی رپورٹ میں مسلمانوں کو ننگا کر کے پیش کیا ہے، اور یہ پیغام دیا ہے کہ مسلمانوں کے پاس IAS نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس IPS نہیں ہے۔ نوجوانوں، اگر اس ملک ہندوستان کے اندر اگر تمہیں باوقار شہری بن کر کے اگر زندگی گزارنا چاہتے ہو تو ملک ہندوستان کے اندر تعلیمی میدان میں آگے آنا ہوگا، تب جا کر کے ہم ملک ہندوستان کے اندر باوقار شہری بن کر کے زندگی گزاریں گے۔ اور تیسرا پیغام بزرگوں، بھائیوں، آپ کو دینا چاہتے ہیں، یہ تعلیمی ادارے آپ کھولیے، بڑے بڑے ادارے کھولیے اور بڑے ادارے کا ساتھ دیجیے، جو ادارے آپ کے درمیان ہیں اور ادارے میں پڑھانے والے لوگ ہیں، ادارے میں پڑھنے والے لوگ ہیں، ان کا ساتھ دیجیے۔ آپ کو سراہنا ہوگا، ان کو ساتھ دینا ہوگا، اپنی باتوں سے، اپنے کردار سے، اپنے رفتار سے، اپنے گفتار سے ان کا ساتھ دینا ہوگا۔ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کیجیے، انشاءاللہ ہم ساتھ دیں گے، انشاءاللہ ساتھ دیں گے۔ ایک چوتھا پیغام دے کے میں رخصت ہو جاؤں گا، وہ یہ کہ بزرگوں، بھائیوں، ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم پریشان ہوتے ہیں، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اسی اللہ کے بندے ہیں جس کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم نے للکارا، جب وہ اپنے قوم کو لے کے جا رہے تھے، آگے سمندر تھا، پیچھے فرعون کا لشکر تھا، فرعون کی فوج تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ کو للکارا، موسیٰ کہاں لے کر کے آئے ہو؟ آگے سمندر ہے اور پیچھے فوج
फिरौन का फौज है, हमें आगे अगर जाते हैं तो हम डूब जाएंगे और फिरौन का लश्कर मुझे पीछे मार देगा। बुजुर्गों, भाइयों, नौजवानों, मुल्क हिंदुस्तान के कईयों नौजवानों, उस वक्त मूसा ने अपनी कौम को जुर्रत दिया, अपनी कौम को हिम्मत दिया, अपनी कौम को ताकत दिया और कहा ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता है, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। उसी मूसा के कौम से और उसी मूसा के मानने वाले में से हम भी हैं, हमारा ताल्लुक भी अल्लाह से होना चाहिए। इन्हीं चंद कलिमात के साथ और पैगामात के साथ मैं रुखसत होना चाहता हूँ कि नौजवानों, तालीमी मैदान में आ जाओ। बुजुर्गों, नौजवानों का साथ दीजिए और तालीमी इदारे खोलिए और तालीमी इदारे में पढ़ने पढ़ाने वाले का साथ दीजिए। अपना ताल्लुक अल्लाह से मजबूत रखिए और बावकार शहरी बनिए, बाकिरदार शहरी बनिए। मुल्क हिंदुस्तान को आज भी बाकिरदार शहरी की जरूरत है और बासलाहियत अफराद की जरूरत है। वो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। हजरत